جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ملک صاحب آپ کا کیا خیال ہے, اللہ جو ہے وہ پراپر نیم ہے یا کیا ہے, کامن ورڈ ہے؟ پراپر نیم ہے. پراپر نیم ہے نا. اور جی آپ کو تو یہ پتہ ہی ہوگا کہ اسلام جو ہے وہ حضرت آدم سے آیا ہے. جی جی رکو میں ذاکر نائک کا ایک آرٹیکل آپ کو بتاتا ہوں, ایک منٹ رکو. یہ دیکھو, اللہ مینشن ان ادر اسکرپچرز, ٹھیک ہے بھائی ڈاکٹر ذاکر نالائک. Okay, question. Allah is the most appropriate name for God in the Quran. Is this name Allah mentioned in other religious scripture beside the Quran? اب سوال ہے کہ اللہ مینشن ہے کیا نہیں, ٹھیک ہے. اب اس کی چالاکی دھوکے بازی دیکھو. Almost all the major religious scriptures of the world contain the word Allah as one of the names of God. یہ ارے ایڈم صاحب آپ کے سامنے ہے, زوم کروں کیا سر؟ میں مطلب زوم کرے جھوٹ یار, کتنا جھوٹ بولتا ہے سالا. لو میں لوگوں کے لیے زوم بھی کر دیتا ہوں. جی جی Allah is the most appropriate name for God in the Quran. Is the Allah mentioned in other religious scriptures اس کا beside the جواب Quran? دیکھو. Almost all the major religious scriptures of the world contain the word Allah as one of the names of God. ہاں اب دیکھو اس نے کیا گیم کھیلا ہے. الوہم, ایل, الہ, اللہ. واہ رے واہ رے. ملک یہ صاحب ایک منٹ, یہ اس نے پہلے جوڑ کے اللہ بنایا, یہ پہلے والے تین ہاں پہلے والی تین جوڑ کے اللہ بنایا. نہیں جوڑا نہیں ہے, لیکن آپ دیکھو کہ وہ کہہ رہا ہے الوہم, ایل, الہ, اللہ, یہ ورڈ لکھا ہوا ہے. مجھے بتاؤ اس میں سے کوئی بھی اللہ ہے؟ نہیں بن تو نہیں رہا ویسے. یہ دھوکے بازی ہے کیا نہیں ہے پھر؟ دھوکے بازی ہے. تھینک یو. دیکھو بہت امیت نے صحیح کہا تھا, ملک اچھا انسان ہے. جو حق ہے وہ حق ہے, چاہے وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو. کیا کہتا ہے نہیں, یہ؟ میں تو ایسے ذاکر نائک کو میں نے اس کی کافی دیکھی ہیں, میں نے اس کی بڑی ویڈیوز دیکھی ہیں, 1-1 گھنٹے کی, 2-2 گھنٹے کی, میں بیٹھ کے دیکھتا رہا ہوں. وہ کبھی کبھار مسٹیک ہو جاتی ہے, اس نے اچھی باتیں بھی بڑی کہی ہیں. نہیں یہ مسٹیک نہیں ہے بھائی, اس کو دھوکے بازی کہتے ہیں. جی بائبل جی کا ہاں تو چھوڑ دو, یہ آگے جو ہے وہ ہندو اسکرپچر میں بھی اللہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھو کیا لکھتا ہے. In the Bible, God is very often referred to as Elohim in the Hebrew language. The im in the ending is a plural of honor and God is referred to as El. ٹھیک ہے, کیا ریفر کر رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ, یہ لاسٹ اسٹیٹمنٹ دوبارہ پڑھیں. In the Bible, God is very often referred to as Elohim in the Hebrew language. یہاں بھی گیم کیا گاڈ کیا؟ اللہ ہے؟ نہیں گاڈ اللہ ہے. الوہیم از اللہ. دین تو جہاں جہاں پہ الوہیم ہوگا میں اسے اللہ اللہ لکھ سکتا ہوں, اس کا مطلب ہے. سہیل بھائی اس سے ویسے قبول جہاں کچھ مت جہاں پہ کروائیے کیونکہ وہاں پہ میں اللہ لکھ سکتا ہوں. مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ کے ذاکر نائک کے آرٹیکل کے مطابق جہاں جہاں پہ پھر الوہیم لکھا ہے اس کو میں اللہ ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں. ہاں, اس کے آرٹیکل کے مطابق تو کر سکتے ہیں. بہترین. ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 64. آئیے پڑھتے ہیں مل کے. ساحل صاحب یہ ذاکر کے آرٹیکل میں چل رہا ہوں میں. اوکے ہاں ٹھیک ہے. اوکے نہیں, اب اس کے آرٹیکل یہ کے ہے مطابق آپ ڈیوٹرانومی. کر سکتے ہیں. ہاں میں وہی کرنے لگا ہوں. ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 64. Then the Lord will scatter you among all people from one end to another, and there you shall serve the gods which neither you nor your father have known, wood and stones they are made of. سر یہ جو لفظ لارڈ ہے اور یہ والا جو لفظ گاڈز ہے یہ الوہیم ہے. دکھاؤں میں آپ کو دکھاتا ہوں. ڈیوٹرانومی 28:64 انٹرلینئر لیں سر آپ کے سامنے. اب یہ لے سر, یہ آپ کے سامنے آیا. اب یہ والا نہیں آنا تھا, یہ والا لانا تھا. یہ لے سر, یہ انٹرلینئر آ گیا. نہیں سر یہ اگر انٹرلینئر آ گیا, یہ آتا ہے اینڈ ول اسکیٹر یو یہووا. پہلا یہووا اسکیٹر کرے گا. یہووا از دا نیم آف دا گاڈ آف دا جیوز, جو کہ ان کا ہے یاد ہے واہ, دا ون ہو از, دا ون ہو واز, دا ون ہو ول بی. دس از دا ٹرانسلیشن آف یہووا. Among all people from one end to another on the earth, and you shall serve their gods Elohim. کیا لکھا ہوا ہے؟ ELOHIM. Elohim پڑھا جا رہا ہے یہ. جی Gods of other which neither you have known nor your fathers, made of wood and stone. سر اللہ سٹون کا بنا ہوا کاڑا پتھر ہے. بائبل میں بتایا گیا ہے کہ تمہیں جب سکیٹر کرے گا
تمہارا خدا جب تم اس کی بات نہیں مانو گے, اس کے کہے پہ نہیں چلو گے, تو بائبل یہ کہتی ہے کہ تمہارا رب یہوہ تمہیں بپھر دے گا دنیا کے اندر, جہاں پہ تم الوہیم کی پوجا کرو گے, ایسے الوہیم کی جو کہ پتھر اور لکڑی سے بنے ہوں گے, جس کو نہ تو تمہارے باپوں نے پتا ہے جانا ہے, نہ تم نے کبھی جانا ہے. الوہیم اگر ذاکر نلائق کے مطابق اللہ ہے تو میں ماننے کو تیار ہوں, بیکاز بائبل کہتی ہے کہ جو الوہیم کی جو تم پوجا کرو گے اس کو تم لوگ جانتے ہی نہیں ہو, اور تم لوگوں کی یہوہ کی باتیں نہ ماننے کے اوپر تمہیں بپھر دیا جائے گا, تمہیں پھیلا دیا جائے گا, اور تم اس قسم کے خداؤں کی پرستش کرو گے جس کو تم اور تمہارے آباء و اجداد کوئی نہیں جانتے. سر کیا کروں ذاکر نلائق کا؟ یہاں غلط کہا ہے ویسے اس نے, یہ غلط کہا ہے اس نے. اس کو مسٹیک ہو گئی ہوگی, ہو سکتا ہے اسے پتہ نہ چلا ہو. اچھا 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 وہ بھی انسان ہی ہے, اس سے مسٹیک نہیں ہو سکتی, اچھا غلطی نہیں ہو سکتی. اچھا. اور دھوکے بازی بھی ہو سکتی ہے نا. نہیں, اس نے انہوں نے دھوکے بازی سے یہ نہیں وہ کیا ذاکر ہوگا. نلائق ہے جو جگہ جگہ بائبل کی ورسز چھاپ رہا ہوتا ہے اپنی ڈبیٹ دکھاتے ہوئے. اس کو یہ غلطی ہوگی, اسے پتا نہیں ہے کہ بائبل میں جینیسس چیپٹر نمبر 1 میں 31 ٹائمز الوہیم کا ورڈ آیا ہے, جس میں آپ لوگوں کی عربی ٹرانسلیشن میں صرف 28 مرتبہ آپ نے ٹرانسلیٹ کیا اللہ, باقی 3 مرتبہ آپ نے اللہ ٹرانسلیٹ ہی نہیں کیا. کیوں؟ ایڈم سیکر تمہیں اتنا سارا کچھ یاد کیسے رہ جاتا ہے؟ ذاکر نلائق کو تو کوئی نہیں پوچھتا اسے اتنا سارا کچھ یاد کیسے رہ جاتا ہے. ارے 31 کیا دفعہ کہتے ہو آیا ملک صاحب؟ الوہیم, لیکن صرف 28 دفعہ اللہ ٹرانسلیٹ کیا عربی بائبل میں. کیوں؟ کیا کہیں گے ملک صاحب؟ میں یہ کہوں گا کہ ذاکر نائک سے غلطی ہو گئی ہے. چلو یہ دیکھ کیا کہتا ہے آگے. The im in the ending is a plural of honor and God is referred to as El or Ilah in the English Bible with commentary edited by Reverend C.I. Scofield. Ilah is alternatively spelled as Allah. The difference in spelling is only of a single L. Muslims spell Allah as Allah. ای کیسے چینج کیا اس نے؟ ای کیسے چینج کی ہے؟ الہ کو اللہ کیسے بنایا؟ الہ الہ الہ. الہ simply means, الہ is Greek word for God, simple God, G-O-D, God. الہ وہ پیگن گاڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ محمد اللہ گاڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی, یعنی گاڈ is simple. جس طرح جب آپ کہتے ہیں بھگوان, it does not means, ہاں it does not means کہ کون سا والا بھگوان, رائٹ. ہندی میں لفظ بھگوان آتا ہے, رائٹ. تو بھگوان کچھ کسی کو بھی آپ بھگوان کہہ سکتے ہیں, مسلمان اللہ کو بھی بھگوان کہتے ہیں, رائٹ. they call it, and but پرابلم یہ ہے الہ ای سے ہے. اسی طرح عربی میں لفظ ہے الہ کے ایکویلنٹ الہ, الف لام ہے. جب عربی میں آپ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے سوا, لا الہ. الہ ورڈ جو ہے وہ ہے یہ ای ای ایل اے ایچ, الہ. ساحل صاحب اگر آپ نے لا الہ الا اللہ لکھنا ہے انگریزی کے اندر رومنائز طریقے سے تو کیا لکھیں گے؟ لا لام ایل اے ایچ, الہ. This is الہ which simply means God, irrespective کے کون سا God. جنرل ٹرم ہے, جنرل ٹرم ہے. اس کو اللہ کیسے بنا رہا ہے سالا؟ اس کا ایکویلنٹ ورڈ عربی میں الہ موجود ہے. عربی is taken from the Hebrew, from the Aramaic and from the Greek. عربی تھی نہیں, انہی لینگویجز سے تو بنی ہے یہ. یہ کتنا جھوٹ ہے یار سالا, کتنا جھوٹ ہے یار. یار جھوٹ کی بھی لیول ہوتی ہے. اور اف تو واہ, مارو مجھے مارو یار. کدھر گیا وہ میم چلاؤ یار. اس کا لاجک بھی دیکھو نا, اس کا لاجک بھی دیکھو. اس نے بول دیا کہ مسلمان کیا کرتے, 2 ایل یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے یار. ایل پہ چڑھ گیا, ایل اے کیسے بدل دیا, ای کو اے کیسے بنایا؟ او باپ رے باپ. اچھا ملک صاحب ایک بات بتاؤ, تمہارا نام ملک ہے, MALIK ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں سے میں اگر ایل ہٹا دوں جی تو چلے گا کیا؟ تو ایل لگ جائے گا صاحب. لیٹر کی ہیرا پھیری چلتی ہے ایسا, اس سے آپ سیم رہو گے؟ نہیں. ملک جو ہے مائک بن جائے گا نا, مائک. جی پھر
या मल्लिक बोलूं आपको? मल्लिक बोलूं अभी से? नहीं नहीं ना, तो ये इस तरीके से धोखा देता है, ये गलती नहीं है, इसको धोखा देना कहते हैं भाई। तो ये जो जाकिर नाइक है, इसको पता है ये सब, ये इसके बाद भी जानबूझ के मतलब ऐसे करता है कि वैसे ही इसका मतलब इतना बिलीव अरे करता है ये इस्लाम भाई में। आप बोलो कि इतना पढ़ा लिखा इंसान जो अपने आप को मेडिकल डॉक्टर कहता है, वो इस तरीके की गलती होगी कि ये धोखेबाजी होगी? इसको नहीं गलती नहीं, कहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो फिर वो तो इस्लाम को इतना अच्छे से फॉलो करता है, इतना मानता है, तो वो ये सब कुछ ये जानबूझ के करता है या फिर क्योंकि इस्लाम में इस्लाम झूठ से बोलना प्यार करता हलाल है? है, क्योंकि इस्लाम में झूठ बोलना हलाल है, अगर आप इस्लाम को प्रचार करने के लिए नहीं बोल रहे नहीं, हो तो। बता दो एडम साहब मलिक को, अच्छा क्योंकि इंसान है। इस्लाम में झूठ बोलना एब्सोल्युटली हलाल है, अगर आप वो इस्लाम को प्रचार करने के लिए फैला रहे हो। पता है आपको इस बात प्रचार का? का नहीं यार, दावत करने के लिए। फैलाने के लिए। नहीं ये तो मैंने नहीं सोचा। फिर से एक सोचो फिकर आपको दे रहे हैं मलिक साहब, गहराई से सोचना इस बारे में। अपने लिए एक दफा देख लो, तुम्हें पता लगे कितने तरीके से झूठ बोला जाता है इस्लाम के अंदर, और क्या क्या चीजें बताई गई हैं स्कॉलर्स को कि किस तरीके से झूठ बोलना है। लगी समझ? जी जी, मैं देखूंगा। चले, बहुत मेहरबानी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।